السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بعد۔ آج کے خطبے کا موضوع تھا مملکت سعودی عرب سے وابستگی یا مملکت سعودی عرب کی طرف نسبت اور اسے محبت۔ انہوں نے خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جو نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے اور تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت ساری نعمتوں کی بوچھار کی اور ان کا اہتمام کیا، اور ہم سے جو قید کرنے والے ہیں یعنی جو ہمارے خلاف مکر اور سازش کرنے والے ہیں ان کی سازشوں کو ختم کیا، اور حاسدین کے مکر سے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی۔ اللہ ہی کے لیے ہمیشہ سے حمد ہے اور اسی کے لیے شروع میں اور آخر میں اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین کی آپ پر، آپ کے آل پر، تمام صحابہ پر، اور جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کریں قیامت تک، ان تمام لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور ان کی برکتیں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے اس ملک پر اپنی بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اور ان تمام نعمتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی ان تمام نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کے ہم لوگوں کے اوپر اور اس وطن عزیز پر اللہ رب العالمین کی دین اسلام کی نعمت ہے، سنت کی نعمت ہے، توحید کی نعمت ہے، اور اس ملک کے اندر امن و امان کی نعمت ہے، صحت اور تندرستی کی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو مال کی فراوانی عطا کر رکھی ہے اس کی نعمت ہے، اور جو ہماری صف ہے، متحد ہے، اور ہم کلمہ توحید پر اکٹھا ہیں، مجتمع ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں کہ بڑے امن و امان کے ساتھ ہم یہاں زندگی گزارتے ہیں، راحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ تم میں سے جو آدمی امن و امان کی حالت میں وہ صبح کرے، اور وہ جسم اور وہ صحت مند ہو، اور اس کے بعد اس کے پاس ایک دن کی صرف روزی ہو، تو گویا کہ اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں اکٹھا کر دی گئی ہیں۔ وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے الدار اور دیار استعمال کیا ہے وہ وطن کے معنی میں استعمال ہوا، یا اس کا مفہوم وطن کا ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی اپنے گھروں سے یا اپنے گھونسلوں سے یا جہاں وہ پلتے بڑھتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے۔ شیر اپنے گھر یا جہاں وہ رہتا ہے اس کا دفاع کرتا ہے، اور اس طریقے سے شہد اپنی چھتے کی دفاع کرتی ہے، اور جو بھی جانور ہے اپنے گھونسلے یا اپنی چڑیا اپنے گھونسلے کا دفاع کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے وطن سے محبت، اور انسان جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، جیتا ہے، اس سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے تو آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مکہ تو بہت پاکیزہ شہر ہے اور میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کی قسم اگر میری قوم کے لوگ نہ نکالتے تو میں یہاں سے ہرگز نہ جاتا۔ وطن اور امن و امان کی نعمت اور اس کی قدر و قیمت وہی انسان جان سکتا ہے جو اس کو کھو دے اور جو اس سے محروم ہو جائے۔ اور آج بہت سارے ملک کے اندر بدامنی ہے، انتشار ہے، عزت و آبرو کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک امن و امان کی، وطن سے محبت کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے ملکوں کو اللہ رب العالمین نے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ بھوک میں، خوف میں، اور اس طریقے سے مختلف قسم کی صداؤں میں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نعمت شکر کے ساتھ باقی رہتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ فرماتا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے بندو، شریعت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے کہ انسان کلمے پر قائم رہے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد رہے، ان کی صفوں میں کوئی انتشار نہ رہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو، کتاب و سنت کو، توحید و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 3 چیزوں سے تم سے راضی ہے اور 3 چیزوں سے تم سے ناپسند کرتا ہے، اور 3 چیزیں جن سے تم سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئی ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور یہ کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا عظیم ترین ملک عطا کیا ہے مملکت سعودی عرب، اور اللہ رب العالمین نے یہاں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے پوری دنیا کے اندر
نہ صرف سعودی عرب کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر توحید اور سنت کی نشر و اشاعت ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب سے اس مملکت کو وجود میں لایا اس وقت سے لے کر کے آج تک ہم لوگ توحید و سنت پر، یہاں کی حکومت اسی پر قائم ہے۔ اس لیے آپ پورے مملکت کے اندر کہیں شرک کا کوئی اڈا نظر نہیں آئے گا، کہیں اونچی قبر نظر نہیں آئے گی، کہیں پختہ قبر نظر نہیں آئے گی، نہ یہاں عرس منایا جاتا ہے، نہ یہاں بدعات اور خرافات کی جاتی ہے، نہ اس طریقے سے یہاں اور چیزیں جو خلاف شریعت ہیں وہ ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑا فضل ہے، اور اس مملکت پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ جب سے مملکت قائم ہوئی اور اس کا جو تیسرا دور ہے جس کے بانی ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امن و امان کے اندر ہیں، اور اس طریقے سے سارے لوگ یہاں کے حکمرانوں کی اطاعت پر قائم ہیں۔ لہذا یہ جو حکومت ہے بڑی بابرکت حکومت ہے، اس ملک کی امن و امان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس طریقے سے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو ہمارے ولی امر ہیں جو حکمراں ہیں ان کی اطاعت کریں، جماعت کو لازم پکڑیں، یہاں کا جو نظام اور قانون ہے اس کی آپ حفاظت کریں، اس کی پابندی کریں، تاکہ دنیا کے اندر یا ملک کے اندر امن و امان قائم رہے، عزتیں ہماری محفوظ رہیں، آبرو ہماری محفوظ رہے، ہمارا خون محفوظ رہے، کسی کا حق ضائع نہ ہو اور نہ کسی کا قتل نہ ہو، نہ دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کوئی برائی ہو۔ لہٰذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کریں، اور جو حکمراں ان کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو ولی امر ہیں تمہارے جو حکمراں ہیں، تمہارے امر کے جو مالک ہیں، حکومت کے جن کے ہاتھوں میں ہے، قیادت جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کی تم اطاعت کرو، ان کی باتوں کو مانو۔ ہم کسی بھی سیکٹر میں کام کرنے والے ہوں، ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا دور ادا کریں اس ملک کے امن و امان کو قائم رکھنے میں، برقرار رکھنے میں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں ان کی جہود اور ان کی محنتوں اور ان کی کوششوں پر ہم ان کا شکریہ ادا کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر توحید اور سنت کو اپنا دستور بنایا۔ اس مملکت کا دستور ہی توحید اور سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، اس لیے آپ پورے سعودی عرب کے اندر کہیں بھی شرک کا اڈا آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر کسی قبر کا طواف نہیں کیا جاتا، غیر اللہ کے نام پر کوئی بدعت عبادت نہیں کی جاتی، کسی بت کے سامنے کوئی سجدہ ریز نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ظاہری بدعت اس ملک کے اندر کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں کے حکمرانوں کی محنت اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو توحید اور سنت سے بھر دیا ہے۔ یہی وہ ملک تھا، یہی وہ شہر تھے جہاں ان کی حکومت سے پہلے بدعت اور خرافات تھیں، شرک کے اڈے تھے، درختوں کی پوجا ہوتی تھی، قبروں کی پوجا ہوتی تھی، پتھروں کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہوتے تھے، یہی وہ ملک ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں کے حکمرانوں کی کوشش اور محنت سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور اس کے طول و عرض میں آپ کو کہیں بھی کوئی شرک اور بدعت کا اڈا نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس ملک کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ الحمدللہ جہاں یہ چیزیں یہاں پر قائم ہیں، یہاں کے حکمراں بھی پوری دنیا کے اندر توحید اور سنت کو عام کرنے کے اندر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ دیگر ملکوں کے اندر مساجد اور مدارس کے لیے تعاون کرنا، وہاں ان کا قیام کرنا، دعوتی مراکز قائم کرنا، اور یہاں کی منسٹری کے ذریعے سے لوگوں کو، دعات کو، علماء کو توحید و سنت کو، سلف صالحین کے عقیدہ و منہج کو کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے جو اس مملکت سعودی عرب کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اس کی پہچان ہی توحید سنت سے ہے، لہذا اسے محبت کرنا توحید سنت سے محبت کی دلیل ہے۔ لہذا ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں، اور اس طریقے سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اس ملک کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ توحید کی حفاظت میں، سنت کی حفاظت میں، شرک اور بدعات کو قلع کما کرنے میں جو کچھ بھی ہماری کوشش ہو سکتی ہے ہم اس کوشش کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی، اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو لوگ ان نعمتوں پر ان کا حسد کرتے ہیں، لوگ ہم سے بھی حسد کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں جو امن و امان ہے، جو نعمتیں ہیں، اور اس طریقے سے جو ملک کے جو حکمراں ہیں ان کے اوپر جو سارے لوگ اکٹھا ہیں، یہ دنیا کے لوگ نہیں چاہتے۔ اسلام کے اعداء اور جو دشمنان ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر اور اس طریقے سے ہمارے صفوں کے اندر دلال پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اس امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے درمیان انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ لوگوں اپنے دشمنوں کو سمجھو، اور جو اعداء ہیں اسلام کے ان کو سمجھو، ان کے مکر کو سمجھو، اور اس طریقے سے اپنوں اور اپنوں کے درمیان، اپنے اہل و عیال کے درمیان، اپنے بال بچوں کے درمیان یہ بیداری پیدا کرو کہ مملکت سعودی عرب سے محبت کریں، اور جو بھی ان کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے ان کے سازش کو ناکام بنائیں، اور ان کی سازشوں کو سمجھیں، ان کے مکر و فریب کو سمجھیں۔ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اور تمام رشتہ داروں کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کریں۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و امان برقرار رہے، وہ چاہتے ہیں جیسے اور دیگر ملک کے اندر نہ عزت کی حفاظت ہے، لوگوں کے خون بہ رہے ہیں، لوگ بھوکے اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ یہ جو حرمین شریفین جہاں پر واقع ہے، جہاں پر مکہ مدینہ ہے، اور اس طریقے جہاں پر مقدس مقامات ہیں، یہ مقامات کی جو قدر و قیمت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے اور امن و امان برقرار نہ رہے، لوگ چاہتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم
ہم اس ملک کی حفاظت کریں، امن و امان کی حفاظت کریں، توحید و سنت پر رہیں، توحید و سنت کو قائم کریں، اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جو بھی اس ملک کے خلاف سازش کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں کو ان کی سازشوں سے آگاہ کریں۔ انہی باتوں پر دعاؤں کے ساتھ انہوں نے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید سنت پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ دنیا کے اندر توحید سنت کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔